بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ یہ سورۃ مومن کی آیت نمبر 34 ہے، اور اس آیت میں رجل مومن کی جو تقریر ذکر ہو رہی ہے، اس تقریر میں ایک دلیل ہے، اور وہ دلیل یہ کہ رجل مومن نے فرعون اور فرعونیوں سے کہا کہ اسی مصر میں یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر گزرے ہیں، تم ان سے واقف ہو، تم جانتے ہو کہ ان کا کردار بڑا پاک تھا، انہوں نے خوابوں کی تعبیر دی اور وہ سچ ثابت ہوئی، ان کے حسن تدبیر اور حسن انتظام سے تمہارے مصر کے حالات میں خوشحالی پیدا ہوئی، تو بادشاہ بننے کے بعد تم نے ان کا ساتھ دیا، ان کی تعریفیں بھی کرتے رہے، لیکن ان کی رسالت کا انکار کیا، ان کے رسالت کے معاملے میں تم شک میں رہے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو تم لوگوں نے یہ امید ظاہر کی کہ بس اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا، لیکن تم ارمان کرتے رہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کی شخصی زندگی اور انتظامی زندگی بڑی بہترین تھی، تو موسیٰ علیہ السلام بھی ایک ایسی شخصیت اور رسول بن کر آئے ہیں کہ جن کے جانے کے بعد تم ارمان کرو گے۔ تو یوسف علیہ السلام کا تذکرہ یا تو اس لیے کیا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن انتظام سے تم متاثر ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ کتنے اچھے بھلے انسان تھے، اور تم نے کوئی شکر ادا نہیں کیا، جانے کے بعد تمہیں قدر آئی، تو ایسا ہی موسیٰ علیہ السلام کی قدر کرو، ورنہ ان کے جانے کے بعد پھر تم ارمان کرو گے۔ اور یا اس لیے کہ یوسف علیہ السلام جیسے انسان سے بھی تمہارا معاملہ شک و شبے کا رہا، اور ان کے جانے کے بعد تم نے کہا کہ اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا، تم ایسے منکر رسالت تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو اس جملے اور اس دلیل کی دو جہتیں ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ، اور البتہ تحقیق کے ساتھ تمہارے پاس
آئے تھے یوسف علیہ السلام من قبل، اس سے پہلے، بالبینات، واضح دلائل لے کر، واضح بیان کر کے، جو صورت یوسف میں یوسف علیہ السلام کی تقریر ہے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تو ہمیشہ تھے تم شک میں اس بیانیے اور اس دعوت سے جو وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے، جن کے ساتھ وہ تمہارے پاس آئے تھے، حتی اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے، قلتم، تو تم نے کہا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ نہیں بھیجے گا اللہ ان کے بعد کوئی رسول۔ یہ کہنا قلتم کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا، یہ ان کے جانے کے بعد بطور خوشی کے ان کی شرارت تھی کہ بس یہ رسول کا دعویٰ کرنے والا تھا، رسالت کی باتیں کرتا تھا، یہ چلا گیا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن رسول آ گیا۔ یا یہ کہنا ان کا بطور ارمان کے تھا کہ اب یوسف علیہ السلام کے دور کی طرح کوئی دور نہیں آئے گا، تو تم پھر بعد میں پچھتا رہے تھے، اب اللہ نے تمہیں ایک اور موقع عطا کیا، یہ اس کا دوسرا مطلب ہے۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، جب یوسف علیہ السلام موجود تھے تو اس وقت تم نے یوسف علیہ السلام کی بات اس لیے مانی کہ تاکہ تمہیں وزارت ملے، دنیا کا کوئی منصب ملے، ظاہری طور پر تم اطاعت کرتے رہے، حقیقت میں تمہارے دلوں کے اندر شک تھا، اور ان کے جانے کے بعد تو تم نے کھلا کھلا کہہ دیا کہ کوئی رسول اب نہیں آئے گا اور کوئی رسالت اور پیغمبری موجود ہی نہیں، تو یہ انکار رسالت ہے، نہیں یبعث اللہ، یہ انکار رسالت ہے۔ یہ معنی اور یہ قول غلط ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اب ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا اور وہ ختم نبوت کے قائل تھے، وہ سرے سے رسالت کو مانتے ہی نہیں تھے، نہیں یبعث اللہ رسولہ، نہ یوسف علیہ السلام رسول اور نہ ان کے بعد کوئی اور رسول آئے گا، یہ انکار رسالت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں فرمایا تھا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جن کو اللہ گمراہ کر دے ان کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ تو یہ دیکھو اس کی مثال ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بھیجا، بادشاہ بنایا، لیکن جب نہیں ماننا تھا اور ضلالت ہی قسمت میں تھی تو گمراہ ہو گئے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو جب قسمت میں ضلالت ہوگی تو ضلالت ہی رہے گی۔ تو یہ آیت ایک دلیل نقلی ہے، اور یہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ کی مثال ہے۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ اس کو جو ہو حد سے تجاوز کرنے والا، مرتاب، شک کرنے والا۔ یہ مرتاب اس میں فاعل کا صیغہ ہے، شک کرنے والا۔ کذالک، اسی طرح۔ کذالک کے لفظ کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک مطلب اس کا تشبیہ ہوتا ہے، جس طرح اللہ نے ان مصر والوں کو گمراہ کیا، اسی طرح وہ لوگ جو حد سے تجاوز کرتے ہیں اور
شک کرتے ہیں وہ بھی گمراہی ہوتے ہیں. اور کذالک تعلیل کے لیے بھی آتا ہے. ایک تو تشبیہ کے لیے لیکن دوسرا معنی تعلیل. تعلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کذالک ان کے شک کی وجہ سے. تعلیل معنی وجہ. ان کے شک کی وجہ سے گمراہ کرتا ہے اللہ. ان کی شک کو دیکھو, وہ شک گمراہی کی وجہ بنی, تو مصرف اور مرتاب کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اسی شک کی وجہ سے. پھر یہاں دو الفاظ ہے, مصرف اور مرتاب. یہ دو اسباب ہیں گمراہی کے اسباب. جب ایک بندہ گناہ میں, فسق و فجور میں حد سے بڑھ جاتا ہے اور بدعمالیاں بہت زیادہ کرنے لگ جاتا ہے اور اس کے اندر ڈوب جاتا ہے, تو یہ اسراف اور گمراہی اور گناہوں کی جو لت ان کو لگی ہوتی ہے اور جس کے وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں, پھر وہ ہدایت کے راستے پر نہیں آتا. حد کراس کرنے کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی کا فیصلہ کر دیتا ہے. تو حدود بہت زیادہ کراس کر کے مصرف بن جانے سے ہدایت کی توفیق چھن جاتی ہے اور ایسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور ہدایت پر ان کا پلٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ حد سے تجاوز ایک سبب ہے. اور دوسرا سبب ہے مرتاب. جب یقین کی کیفیت نہ ہو, بندہ شک کرے, وہ ہدایت کے ساتھ عقیدت نہ ہو, تو ذرا سی بات پہ شکوک و شبہات کا شکار ہو کر ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مصرف اور مرتاب کو گمراہ کرتا ہے. یہ بڑا اہم ضابطہ ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے. نہیں, یہ مطلقاً ہے, یعنی جو باتیں دین کی بنیادی باتیں ہیں جن کو تمام انبیاء علیہ السلام ایک عقیدے کی حیثیت سے بیان کر چکے ہیں, جو بڑی واضح ہدایات ہیں, ان میں شک کرنے لگے اور اس کو اختیاری بنائے اور اس میں بڑھتا رہے, چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا ہو. تھوڑا شک ہوگا تو بڑھے گا اور بڑھے گا تو آخر کفر ہو جائے گا, لیکن یہی شک اس کو لے ڈوبتا ہے. یہ جس درجے اور لیول کا بھی شک ہوگا, یہ ضروریات دین میں شک کرنے کے نتیجے میں گمراہ ہوگا. اور جو ایک عقیدہ صحیحہ پر مستقیم ہوتا ہے تو حالات, شبہات اور مفادات اسے سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکتے. وہ تہیہ کر چکا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے ایک مشعل راہ ہے. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم. یہ ایک تیسرا سبب ہے گمراہی کا. یہ شک کرنے والے وہ لوگ ہیں, یہ مصرف وہ لوگ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے راستے میں بغیر سلطان اتاہم, بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو. ایک شخص فضول شرابہ کرتا ہے, جھگڑتا ہے, اپنی خواہش کے خلاف کسی چیز کو دیکھتا ہے تو رد کرتا ہے
اور اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، تو اس قسم کے بحث مباحثے اور شور شرابے اور جھگڑے اور تنازع یہ بھی انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور جدال، شک، اسراف، بلکہ اس سے پہلے فی شک مما جاء ہو، پھر اسراف، پھر ارتیاب، اور اب ہے جدال، یہ ساری چیزیں اسباب گمراہی ہے۔ تو جدال تو پھر اور بڑھ جاتا ہے، شک کرتا رہتا ہے، وہ اس میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے، پوری طرح شکی ہو جاتا ہے، اور شکی بن کر جھگڑنے لگ جاتا ہے، تو یہ اس سے ترقی ہو گئی، تو گمراہی میں بھی ترقی ہو گئی۔ اور یہ صورت مومن، اس میں یہ جدال والا عنوان مرکزی عنوان ہے، جیسے کہ اس پر اس صورت کی ابتدا میں ہی ہماری لمبی تقریر گزر چکی ہے۔ اس آیت میں یہ بغیر سلطان، یہ لفظ اہم ہے، یہ اصل میں جدال بالباطل کی تشریح ہے، بلا دلیل جھگڑنا، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے، دین کی سیدھی سیدھی باتوں کو لے کر اس پہ جھگڑنا، یہ جدال کی تعریف ہے، کج بحث۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، بہت بڑی ہے یہ جدال، کبرہ کی ضمیر جدال کی طرف راجع ہے، مقتن غضب اور غصے اور نفرت کے اعتبار سے یہ جدال بہت مبغوض اور ناپسند ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وعند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کے نزدیک۔ اللہ بھی بغیر دلیل کے جھگڑوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ کو غصہ آتا ہے، اور ایمان والوں کو بھی بلا دلیل جھگڑے پسند نہیں ہوتے، اور ان کو بھی اس سے نفرت اور غصہ آتا ہے کہ بھئی دین کی اتنی سادی باتوں پہ تو جھگڑ فضول کج بحثی میں مبتلا ہو۔ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، اسی طرح مہر لگاتا ہے اللہ على كل قلب، پورے دل پر، پورے دل پر، متکبر اور جبار کے۔ ایک جملہ ہے یتبع اللہ علی قلب کل متکبر، اور ایک جملہ ہے یتبع اللہ علی کل قلب متکبر، یعنی ایک یہ ہے کہ اللہ ہر متکبر پر مہر لگاتا ہے، یہاں یوں نہیں فرمایا کل متکبر نہیں کہ ہر متکبر پر مہر لگاتا، ہر جبار پر مہر لگاتا نہیں، جب کسی متکبر اور جب کسی جبار پر مہر لگاتا ہے تو پھر اس کے پورے دل پر لگاتا ہے۔ یہ کل متکبر نہیں ہے، کل قلب متکبر، یہ اس آیت میں بڑا اہم ہے۔ پھر پورا کالا کر دیتا ہے، اور اس میں پھر ایک ذرا سا بھی سوراخ نہیں ہوتا کہ اندر ہدایت داخل ہے۔ جب مہر لگتی ہے تو پھر پوری لگتی ہے، پھر آدھی نہیں لگتی، پھر پورے دل پر لگتی ہے۔ یہ ہے اعلیٰ کل قلب۔
تو جب وہ شک کرے، پھر حد سے تجاوز کر لے، یہ گمراہی کے اسباب ہیں، پھر وہ شک میں بڑھ جائے، پھر جھگڑنے لگ جائے اور حد کر دے، تو یہ سلسلہ جا جا کے کہاں منتج ہوتا ہے؟ یتبع اللہ، پھر اللہ مہر لگا دے، اور جب لگاتا ہے تو پورا دل اس کا ہدایت سے بند ہو جاتا ہے، پھر کوئی ہدایت اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ متکبر کون ہے؟ جو خود کو کچھ سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، چنانچہ وہ اس پابندی کو قبول نہیں کرتا کہ میں یہ احکام مانوں، اللہ رسول کے احکام کا میں پابند ہو جاؤں۔ احکام کی ان کی نظر میں کوئی وقت ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، یہ بڑا متکبر ہے، حقوق اللہ ضائع کرتا ہے، اور پھر یہی نہیں بلکہ مخلوق خدا پر بھی ظلم اور جبر کرتا ہے کہ مجھ سے تو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ ایک متکبر کیا ہے؟ یہ دو نشے ہیں، دو طرح کے نشے، یہ دو قسم کی ہوا جب کسی کے اندر بھر جائے تو پھر وہ ہدایت کے راستے پہ نہیں آ سکتا۔ ایک یہ کہ وہ خود کو بڑا سمجھے، اب میں اس کی بات مانوں، اب میں اس دلیل کو مانوں، اب میں اس کی پیروی کروں، اور بے لگام ہو جائے کہ میں جو چاہے کروں، جس طرح ظلم کروں، کسی کے ساتھ جو بھی زیادتی کروں، تو متکبر حقوق اللہ کو ضائع کرنے والا ہے، اور جبار حقوق العباد کو ضائع کرنے والا ہے۔ یہ وہ ناکارہ خصلتیں ہیں کہ اس کو دل کے اندر سے نکالنا بے حد ضروری ہے۔ جب تک تواضع نہ ہو، انکساری نہ ہو، مخلوق خدا پہ رحم و شفقت نہ ہو، یقین کی کیفیت نہ ہو، یقین کی کیفیت، اور حد کے اندر رہنے کی کوشش نہ ہو، تو پھر گویا کہ گمراہی کے سارے راستے کھول دیے، پھر اللہ مہر لگاتا ہے اور ہدایت کی توفیق سلب کرتا ہے، جو بہت بڑا عذاب ہے۔ عذاب تو اللہ نے چھینی، اس لیے کہ اللہ نے توفیق دی تھی، یہ جو چھینی گئی ہے یہ تمہارے حد سے تجاوز کرنے پر بطور سزا ہے، اور یہ دنیا میں بہت بڑا عذاب ہے کہ کسی سے ہدایت کی توفیق چھن جائے، دین کی بات انسان پر اثر نہ کرے، اس کا دل سخت ہو جائے، احکامات الہیہ اور عقائد صحیحہ میں شک ہونے لگے اور وہ بے لگام ہو جائے، یہ بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی بدبختی۔ وقال فرعون یا ہامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لأظنه کاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب۔ رجل مومن کی نصیحت جاری تھی، اسی جاری نصیحت کے دوران ہی فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا ذرا میرے لیے ایک محل بنا دو تاکہ میں جا کے ان کے علاقوں بھی تو دیکھوں۔ یعنی
اس رجل مومن کی تقریر کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا، اور اس رجل مومن کی تقریر پر اس نے تبصرہ کیا. وہ تبصرہ بھی ایسا کیا کہ گویا ان کی بات کو کوئی وقت ہی نہ دی، اور جیسے کوئی ایک متکبر جبار کسی کو ویلیو دیے بغیر اس سے رخ پھیر کر اپنے وزیر سے اپنے چمچوں سے کہے کہ ذرا کوئی محل بنا دو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو یہ انداز طنز کا ہی ہے. سورۃ قصص کی آیت نمبر 38 میں ہم نے اس کی تفصیل کی تھی، اور وہیں بھی یہی مضمون ہے کہ وقال فرعون نے کہا یا حامان، اے حامان، ابنی لی، ابنی یہ امر کا صیغہ ہے، بناؤ میرے لیے، صرحن ایک محل. صرحن کہتے ہیں اس محل کو جو دور سے نظر آئے اور ایک بلند عمارت ہو. القصر العالی المنیف. لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں پہنچوں آسمان کے دروازوں تک. سبب اصل میں کہتے ہیں راستے کو، ذریعے کو. راستہ بھی ذریعہ ہوتا ہے تو دروازہ بھی ذریعہ ہوتا ہے. سبب ایک وسیلہ ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے. تو اسباب یہاں مراد ہے میں آسمان کے دروازوں پہ جا کے پہنچوں، دیکھوں کہ ان کا الہ کہاں ہے. اسباب السماوات، کون سے دروازے؟ آسمانوں کے دروازے تک پہنچنا چاہتا ہوں. فاطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں جانکوں موسیٰ کے الہ کو، اس کو دیکھوں، اطلاع حاصل کروں. یہ اطلاع جو ہے یہ ابن بناؤ کا جو امر ہے یہ اس کا جواب ہے. ابن فاطلع جواب امر، یا یہ لعلی ابلغ الاسباب، لعلی کا جواب. الہ موسیٰ کو میں دیکھوں. اور پھر خود کہتا ہے وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میرا تو گمان ہے، یعنی یقین ہے. ظن یہاں یقین کے معنی میں کہ موسیٰ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ. یہ کہنا فرعون کا اس بڑے دربار میں توجیحات تو تفاسیر میں کئی ہیں. یا تو یہ فرعون ایک دم کا جاہل تھا جو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. وہ سمجھا کہ اللہ اوپر کوئی کسی جسم رکھتا ہے اور کسی جگہ ہے. تو یہ ساری جہالت کی بات ہے. دوم کوئی عمارت بنانے کی جو بات کی جاتی ہے تو کسی پہاڑ پر چڑھ کر تو اس سے بھی اونچا پہنچ سکتا تھا. تو حقیقی معنوں میں عمارت بنانا تو اس کا مقصود ہی نہیں ہے کہ اوپر جائے، اور آسمان تک تو وہ پہنچ بھی نہیں سکتا. بعض نے کہا ہے کہ کوئی رصدگاہ بناؤ تاکہ میں اوپر جا کے دیکھوں، اور عاقب پرستی کا بڑا زور شور تھا اس زمانے میں، تاکہ اس کے توسط سے معلوم کروں کہ الہ موسیٰ ہے بھی کہ نہیں. مگر باہر کیف یہ در حقیقت اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی کہ واقعی معنوں میں اس نے کوئی عمارت بنائی یا بنانی تھی، بلکہ یہ ایک طنز ہے کہ بڑے دربار میں ان کا مذاق اڑایا کہ حامان ذرا بناؤ کوئی بڑی عمارت، جا کے ہم بھی دیکھیں. یہ مذاق اڑایا. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ،
اور اصل میں جب انہوں نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ رجل مومن کی تقریر بڑی مؤثر ہے، تو لوگوں کی نظر وہاں سے پھیرنے کے لیے انہوں نے بیچ میں یہ ایک نئی بات، ایک نیا شوشل چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طرح مزین کیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور روک دیا گیا وہ سیدھے راستے سے۔ اب اس کا یہ عمل جو کہ عقلاً بھی برا، ناممکن بھی ہے، اتنی سنجیدہ اور مدلل گفتگو کے درمیان وہ ناممکن اور بے عقلی کی باتیں کر رہا ہے، تو اللہ جب کسی کو حق سے پھیرتا ہے تو پھر یوں ہی اس کا برا عمل اس کو مزین اور پسندیدہ کر کے پیش ہوتا ہے۔ تو کفر اور شرک کو جب اچھا سمجھے تو حق سے محرومی ہوتی ہے۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، سنجیدہ تقریر اور مدلل گفتگو کو مذاق میں اڑا دینے والے کو اللہ سیدھے راستے سے روک دیتا ہے۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور نہیں تھی چال فرعون کی مگر خسارے میں۔ تو بعض مفسرین نے یہاں واقعات لکھے کہ اس نے محل بنایا اور جبریل نے اپنے پر سے اس کو تباہ کر دیا، تفسیر معالم التنزیل۔ اس قسم کی روایات یہ اسرائیلیات ہیں۔ امام قرطبی نے صاف لکھا ہے کہ ہم اس کی صحت نہیں جانتے۔ اصل یہی ہے کہ انہوں نے جو چال چلی تھی لوگوں کی سوچ پھیرنے کی اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی جو سازش تھی، ان سب کو اللہ نے تباہی، ہلاکت اور خسارے میں کر دیا، مگر رجل مومن نے اپنی دعوتی تقریر جاری رکھی۔ تو آگے پھر مزید ان کی تقریر۔ آخر دعوانا